علماء اہل سنت، سامعین بزم، کھڑے ہو کر سننے والے تمام زائرین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خوش قسمت ہیں ہم اور آپ اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے محسنوں آقاؤں کا ذکر سن رہے ہیں۔ بچوں کی، بڑوں کی، بزرگوں کی، علماء کی، حفاظ و قراء کی، اطراف و جوانب کے تمام ائمہ مساجد اور اساتذہ مدارس کی حاضری کو رب قبول فرمائے۔ سب اسی غرض سے حاضر ہیں کہ بارگاہ شاہ عبداللہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ فیض مل جائے، ذاکرین کی فہرست میں، سامعین کی فہرست میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ اللہ ہماری بگڑیوں کو ان کے صدقے بناتا ہے اور ہمارے دامان مراد کو ان کے صدقے پروردگار عالم بھر دیتا ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہاتھی پور میں عرس کے پروگرام میں شرکت ہوتی ہے۔ ایک بار نہیں، بارہا ہاتھی پور والوں نے بڑی محبت کا مظاہرہ کیا اور کرتے ہیں، باتیں مانتے بھی ہیں اور کافی وقت انتظار کر کے بیٹھ کر سنتے بھی ہیں۔ یہ آپ کی بڑی محبتیں ہیں۔ علماء کرام بستی کے حوالے سے ساری باتیں مجھے بتا چکے ہیں۔ بہت ساری باتیں جو ان سے محذوف ہوں گی وہ میں نہ بتا سکوں گا، لیکن انہوں نے اپنی بستی کے تعلق سے کافی بتایا۔ ماشاءاللہ اب تک ہماری یہ بستی ہاتھی پور بڑی خوبصورت بستی اور بڑے حفاظ و قراء یہاں پر موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ خانقاہ کو آپ دیکھتے تھے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب آپ نے اپنا باقاعدہ مستقل طور پر ادارے کا کام کر لیا ہے۔ دینی تعلیم عام ہو رہی ہے، یہاں پہ باہر کے طلبہ پڑھ رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کریم روزانہ پڑھا جا رہا ہے، بستی سے طلبہ، علماء، حفاظ گزر رہے ہیں، بڑی فضیلت بستی کی ہو جاتی۔ تو میرا عنوان یہ دونوں چیزیں رہیں گی۔ ایک جگہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں کتاب و حکمت سکھائی جاتی ہے، اور ایک جگہ وہ ہوتی ہے جہاں سے ہمارے دلوں کو آئینہ بنایا جاتا ہے۔ ہاں یہ دو جگہیں ہیں، دو چیزیں ہیں۔ کتاب و حکمت جہاں سکھائی جائے وہ مدارس ہیں، اور جہاں سے دلوں کا تزکیہ کیا جائے، صفائی نفس کی جائے، دل کو آئینہ بنایا جائے، وہ خانقاہیں ہوتی ہیں۔ خانقاہوں سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، یہاں سے ظاہری علوم سکھائے جاتے ہیں، وہ مدرسے ہوتے ہیں۔ ظاہری علوم، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، ماں باپ کے آداب، وضو نماز کے مسائل، روزوں کے مسائل، اپنی تجارت، کاروبار، نکاح، طلاق وغیرہ دنیا کے مسائل، یہ مدارس سے سکھائے جاتے ہیں۔ لیکن خانقاہوں سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں کیسے لوٹی جاتی ہیں، کیسے پہنچتے ہیں۔ تو میں نے یہی سوچا کہ اسی عنوان پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ آپ اگر محبت سے سنیں گے تو انشاءاللہ انہی باتوں کے ارد گرد میری تقریر گھومے گی۔ علماء کرام جو اطراف و جوانب سے تشریف لائے مجھے دیکھنے کے لیے، مزار پہ حاضری کے لیے، کچھ ہمارے شاگرد بھی ہیں، کچھ ساتھی ہیں، کچھ بزرگ ہیں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ کی بستی مولانا مشائی صاحب ہیں، قاری خالد صاحب ہیں،
قاری ناظر صاحب ہیں, ناظم صاحب, اور حافظ و قاری محمد یونس صاحب ہیں, ہمارے ناظم صاحب, سب کے نام نہیں لوں گا, امام صاحب مولانا گوہر علی صاحب, ماشاءاللہ. تو تمام علماء اور بزرگ شاعروں کو دیکھ کے تو پرانے بزرگ یاد آ گئے, بقیت الاسلاف ہیں یہ ہیں. اللہ ان کی عمر دراز فرمائے. کسی کا آواز, کسی کی آواز بانسری کی طرح ہے, تو کسی کی بین کی طرح ہے, کوئی پپیے کی طرح ہے. سب اپنے اپنے انداز میں نبی کے نغمے گنگنا رہے ہیں, گا رہے ہیں. بزرگ گئے, ٹانگیں ہل رہی مگر پھر بھی گنگنا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ نبی کی نعت, یعنی آپ پیر تھر تھرا رہے ہیں پھر بھی گنگنا رہے ہیں. تو بلائے ماشاءاللہ. اکثر سفید داڑھی والے شاعر ہیں. ابھی ایک بچہ شاعر باقی ہے, مولانا ذکر اللہ, ان کو آپ سنو گے میرے بعد انشاءاللہ ان کا کلام ہوگا, چونکہ ان کو روک دیا ابھی کہ پہلے تقریر سنا لیں, وہی بعد میں تم بول لینا. تو ابھی وہ بعد کے لیے ہیں, تھوڑا سا آپ سنیں گے, وہ بھی 3-4 شعر جلدی میں پڑھ جائیں گے. اب میں بھی تقریر شروع کر لوں. اسی عنوان کو آپ محبتوں کے ساتھ سنیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بڑا اچھا لگا, سنایا, مجھے بتایا مولانا اپنے مشائی صاحب, ہاں شاہد رضا صاحب نے, انہوں نے بتایا, قاری ناظم صاحب نے ہمیں بتایا کہ مدرسہ چل رہا ہے اور ایسے چل رہا ہے ماشاءاللہ کہ بستی والوں نے ہم پہ بڑا اعتماد کیا, بھروسہ کیا ہے. ہم جیسے کہتے ہیں ویسے مانتے ہیں. ہم نے ممبر بنا دیے ہیں. یہ میرا بھی مشورہ تھا کئی سالوں سے. میں بتاتا تھا, آپ کی ذہن سازی کرتا تھا, جب تک ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے نونہال علم کی روشنی سے آگاہ نہیں ہوں گے ہمارا مستقبل صحیح نہیں ہوگا. ہوگا کیا بولو, ان کا فیوچر صحیح نہیں ہوگا. ان کے فیوچر کو اگر صحیح کرنا ہے تو انہیں کچھ نہ کچھ علم کی روشنی میں لانا ہوگا نا, لانا ہوگا. تو آپ کے ممبر بنے ماشاءاللہ. ہر مہینے ممبر اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں, وقت سے پہلے پہنچاتے ہیں. یاد رکھو جو آپ خرچ کر رہے ہیں یہ سیونگ اکاؤنٹ ہے, آپ کا کبھی ختم نہیں ہوگا. یہاں بھی فائدہ دے گا, وہاں بھی فائدہ دے گا. ایسی دینی کاموں میں خرچ کرنے پر بڑی حدیثیں ہیں, میں سناؤں گا, قرآن کی آیتیں بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن پہلے آپ یہ سنیں, خانقاہ بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, مسجد بھی ہے. ذرا یہ بتائیں مجھے کہ خانقاہ جانے کے لیے راستہ کدھر سے ہو کے ہے, مسجد جانے کے لیے راہ کدھر سے ہو کے ہے. ضروری ہے یعنی کہ مسجد جانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ ہو, مدرسے جانے کے لیے, خانقاہ آنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ہو. ان دونوں تک پہنچنے کے لیے, پھر ان سے آگے جنت تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا. جس راستے کو اب تک آپ نے اختیار نہ کیا تھا, ایک راہ وہ راہ ہے جس راہ کو میں بتاتا ہوں. مسجد تک پہنچنے کے لیے راستہ مدرسے کا ہوتا ہے, یعنی ہاں وہ آپ سمجھ لو پہلے کون سا راستہ ہوتا ہے. اور خانقاہ تک پہنچنے کے لیے یہ راستہ بھی مدرسے کا ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ڈائریکٹ بچے کو خانقاہ پہنچا دو بچہ کامیاب ہوگا, بچپن ہی میں بچے کو مسجد میں پہنچا دو بچہ پڑھ لے گا. نہیں میرے بھائی, یہ نہیں ہے. بچہ پہلے وضو, نماز, روزہ کے مسائل مدرسے میں جا کے پڑھے گا, تب جا کے مسجد پہنچے گا. حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا تھا, تقریر شروع کر دوں, سنیں گے نہیں سنیں گے. حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا تھا, متا علمت ان تکون ولیہ, پوچھا تھا بتاؤ ذرا غوث اعظم آپ کو ولی ہونے کا احساس کب ہوا, کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں. تو غوث اعظم ایک بڑا اشارہ دیتے ہیں اور بڑی پیاری بات بتاتے, کرامتیں سنتے ہو, میں بھی سناتا ہوں, لیکن یہ سنو غوث اعظم نے کیا فرمایا. پوچھا تھا متا علمت ان تکون ولیہ, تمہیں یہ احساس کب ہوا کہ تم ولی ہو. غوث اعظم فرماتے ہیں میرے احساس کی بات کرتے ہو, میں تمہیں بتاتا ہوں. انا ابن 10 سنین, کہتے میں 10 سال کا تھا. کتنے سال کے تھے بولو ذرا. غوث اعظم فرماتے میں 10 برس کا تھا. وَأَخْرُجُ مِنَ دَارِنَا, میں اپنے گھر سے نکلتا تھا. وَأَذْهَبُ إِلَى الْمَكْتَبِ
مکتب اور میں مدرسے جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم کا بچپنا مدرسے کی طرف گیا ہے، غوث اعظم کا بچپنا ننھی ننھی ٹانگیں مدرسے کی طرف گئی ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا گھر سے نکلتا تھا، مکتب جاتا تھا، اور جب مکتب جاتا تھا تو کیا دیکھتا تھا؟ وَأَرَى الْمَلَائِكَةَ تَمْشِي حَوْلِي، میں دیکھتا تھا کہ جب مدرسے جا رہا ہوں، راستے میں ہوں، میرے دائیں بائیں کوئی حفاظت کرنے والا انسان نہیں ہے، میں دیکھتا تھا کہ میرے دائیں بائیں رب کے فرشتے چلا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان عبداللہ سرکار، فیضان عبداللہ سرکار حضرت علامہ مولانا مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کون چلتے تھے میرے ارد گرد بتاؤ ذرا، سمجھ میں آیا؟ ہاں ذرا تیزی کی بنیاد پہ ہو سکتا نکل گیا ہو۔ وہ کہتے ہیں وَأَرَى الْمَلَائِكَةَ تَمْشِي حَوْلِي، حولی، وہ کہتے ہیں میں دیکھتا تھا فرشتے میرے ارد گرد چلتے تھے، دائیں بائیں چلتے تھے، آگے پیچھے فرشتے چل رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو مدرسے چاہتا ہے فرشتے اس کے دائیں بائیں چلتے ہیں، فرشتے اس کے آگے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کا کمال ہے کہ آپ کے بچپن میں آپ دیکھ رہے ہیں، ان طلباء کو بھی دیکھو آپ کہ جو آپ کی بستی میں گھوم رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کے پیروں میں چپل نہ ہو، ان کے پیروں میں جوتا نہ ہو، بہت اچھا یونیفارم کا ان کے پاس ڈریس نہ ہو، مگر ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ جب یہ مدرسے رب کا قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پاؤں کو بچھا دیتے ہیں۔